بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ جل شانہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت، یعنی صحت اور وقت۔ فراغت کس چیز کا؟ زندگی کے حصے میں جب فارغ رہے تو فراغت ہو گئی، اور کام میں لگے تو مشغول رہے۔ تو جب کام میں لگا ہے تو مشغول تو ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اور ایمان والا ہے تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہے، اور حلال روزی کمانا خود اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اس لیے مشغولی کا وقت تو اس کا طے ہے کہ اس وقت وہ مشغول رہتا ہے، لیکن بہت سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی مشغولی نہیں ہوتی، اس کو فراغت کہتے ہیں، کہ فارغ ہے۔ اب ہماری یہ عادت ہے کہ کام کے وقت کے کام کو تو ہم وقت کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن جب فرصت رہتی ہے تو اس کو فرصت ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کے لیے نہیں ہے، حالانکہ یہ فرصت کا وقت بھی اسی زندگی سے نکل رہا ہے، وہ زندگی سے ہی دیا جا رہا ہے۔ فرصت کا وقت جو جا رہا ہے زندگی سے ہی جا رہا ہے۔ اتنی زندگی ہماری جو فرصت میں گزر رہی ہے اتنی کم ہو رہی ہے، کام والی بھی کم ہو رہی ہے، لیکن کام والی کام کی ہے، اور جو فرصت میں کم ہو رہی ہے وہ بیکار ہے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم سے بات پتہ چلی کہ اس میں دھوکے میں ہیں لوگ، دھوکے میں۔ اس لیے ہم اپنے فرصت کے اوقات کو کام میں لگا دیں۔ کچھ کام سمجھ میں نہیں آتا تو نفلیں پڑھنا شروع کر دیں، کچھ کام سمجھ میں نہیں آتا تو نفلیں پڑھنے لگے نا۔ کتاب میں بات لکھی ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہیں، اسی طرح نوافل بھی اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے۔ اس لیے بندے کو کچھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب فرصت ہے تبھی کرے گا، یا فرصت نکال کے کرے یا فرصت کے اوقات میں کرے۔ طے کر لے کہ ہم اتنی نفلیں بھی پڑھیں گے، اتنا ذکر کریں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اتنے اچھے کام کریں گے، اتنی دیر میں کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیں گے، اتنی دیر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گھر کے احباب، بیوی، بچے، اماں ابا سب کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں کہہ لیں گے، سن لیں گے، کوئی اچھی کتاب پڑھ کر سنا دیں گے، کوئی ہنسنے اور مذاق کی ایسی جائز چیزیں جس سے سب ہنس لیں، فرحت حاصل ہو جائے۔ یہ سب کام ہے، کام ہی ہے سارا۔ کام تلاش کریں گے تو ہر وقت کا کچھ نہ کچھ کام ملے گا، ورنہ تو عرض کیا کہ نفل پڑھ لیں گے اور تلاوت کریں گے۔ قرآن سے بہت دوری ہو گئی، اس کے لیے وقت طے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جب ہم طے کریں گے تو ایک شیطان بھی ایک کام طے کرے گا۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہم فرصت کے وقت کو کام میں لگائیں گے، تو شیطان اپنا کام شروع کر دے گا کہ جب کوئی کام خیال میں آیا، ذہن میں سوچا، اللہ سے مانگ لیا اور متوجہ ہوا کہ یہ کام کریں گے، کوئی بھی فرد متوجہ ہو گیا تو شیطان فوراً کوئی عذر لائے گا اور کہے گا کرنا، ہاں کرنا، بہت اچھا کام ہے۔ یہ بالکل نہیں کہتا نہیں کرنا، کہتا ہاں بہت اچھا کام ہے، کرنا ضرور کرنا، اس وقت جو فلاں کام ہے وہ کر لو۔ تو وہ اس کام پر جس پہ بہت اجر ملنے والا تھا ٹال کر چھوٹے سے کام میں لگا دے گا، یا کسی اور مشغولی لایانی میں لگا دے گا۔ اس لیے دعا مانگ کر اللہ سے
اپنے اوقات کو ہم صحیح جگہ لگانے لگیں، اور اس کی توفیق اللہ ہمیں دے دے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح لگائیں اور اپنی صحت کو بھی خیال رکھیں۔ اور صحت کے بارے میں تو بہت کچھ ہے کتابوں میں،